مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کی مشہور شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لڑکیاں آج بھی آپ کو ہینڈسم کہتی ہیں۔ جیسے ایک مرشد میں، پیر میں اور مرید میں تعلق ہوتا ہے، اس طرح سے بھی بڑھ کے تعلق ہم میاں بیوی کا ہے۔ میں اس کا مرید ہوں، وہ میری مرید نہیں ہے۔ کیا پاکستان کے اندر مختلف اداروں میں پہلے ہم جنس پرستی نہیں ہو رہی؟ 4 بچوں کا باپ ہے، کوئی 2 بچوں کا باپ ہے، لیکن اب وہ خواجہ سرا بن کے روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ رن مریدی کبھی کی ہے آپ نے؟ اس قانون کے مطابق کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ کر سکے گا، لڑکی لڑکی کے ساتھ کر سکے گی۔ ہم جنس پرستی کہ یہ نظام فطرت میں مداخلت ہے، چونکہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق کوئی ایکٹ اور کوئی بل پاکستان میں پاس نہیں ہو سکتا جو قرآن سنت سے متصادم ہو۔ ہمارا شیخ رشید تو ایک نوجوان کا نام ہے اور ایک مرد کا نام ہے۔ بلاول صاحب کے بارے میں مختلف رپورٹس آتی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جناب وہ خواتین کے زیادہ قریب ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ مردوں کے قریب ہیں۔ دوسری شادی ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ نکاح اگر آپ کرنا چاہیں، حلال زندگی گزارنا چاہیں تو 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی اجازت ہے، 4 کی بھی اجازت ہے۔ اگر محترمہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہوگا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ پھر میں نکاح کی اجازت دے دیتا ہوں، شادی میں نے نہیں کرنی۔ جسٹ نکاح کر لیں؟ ہاں، نکاح کر لوں گا۔ شادی کے علاوہ ویسے اب تک کتنے نکاح کیے؟ یہ تو انگنت ہے۔ پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کی مشہور شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آئے دن میڈیا کی نظروں میں رہتے ہیں اور میڈیا کی نظروں میں آنا تو کوئی ان سے سیکھے، یہ گر جانتے ہیں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ 65-66 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، لڑکیاں آج بھی آپ کو ہینڈسم کہتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نوجوان لڑکے زور لگا دیتے ہیں لیکن نوجوان لڑکیاں ان کو ہینڈسم نہیں کہتی ہیں، آپ کو کہہ دیتی ہیں؟ خواجہ سرا ہوں، خواتین ہوں، حضرات ہوں، سب کا آپ احترام کریں۔ جس معاشرے میں خواتین کا احترام ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ خواجہ سرا بھی اسی طرح اشرف المخلوقات ہے جس طرح کے مرد اور خواتین ہیں۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب جو ہے وہ خواجہ سرا کی بھی تعریف کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر خواتین جس وقت مجھ سے فون پہ رابطہ کریں، چاہے رات کا ٹائم ہو چاہے دن کا، فون میں خود اٹھا لیتا ہوں۔ ان کے جو دینی مسائل ہوتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ان کو جواب مل جاتا ہے۔ تو اب آپ وہ میری تعریف کے اندر 2-4 جملے اگر کہہ بھی دیں تو سننے والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی ایک ایسا عالم دین تو ہے پورے پاکستان کے اندر، ایک ایسے مفتی صاحب تو ہیں جن کے لیے خواتین محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ میں ایک لڑکا ہوں، میں کہوں گا مفتی صاحب بہترین شخصیت ہیں، لڑکی آپ کو ڈائریکٹ ہی ہینڈسم کہہ دیتی ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اسے اپنے دل کی ترجمانی کی ہے۔ میری بیٹی ہونے کے حوالے سے اگر اس نے یہ بات کہی ہے، مفتی صاحب سے محبت رکھنے والے خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، خواجہ سرا بھی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک عالم دین کے لیے اعزاز ہے۔ رن مریدی کبھی کی ہے آپ نے؟ رن مرید کا معنی یہ ہے کہ رن بمانے زن کے، اور زن کا معنی بمانا بیگم کے، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کا اور اسلام نے ایک بڑا باعصمت تعلق رکھا ہے، اور آپ کا اور ان کا ایک پاکیزہ تعلق ہے۔ تو اس پاکیزہ تعلق کے اندر آپ کہیں کہ جی الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اپنی بیوی کے خوشی کے لیے اس کے تمام حقوق ادا کر رہا ہوں، اور وہ اس قدر میرے اوپر راضی ہے، اس قدر میرے اوپر راضی ہے، جیسے ایک مرشد میں، پیر میں اور مرید میں تعلق ہوتا ہے، اس طرح سے بھی بڑھ کے تعلق ہم میاں بیوی کا ہے۔ میں اس کا مرید ہوں، وہ میری مرید نہیں ہے۔ ایک نیا قانون پاس ہوا ہے، اس قانون کے مطابق کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ کر سکے گا، لڑکی لڑکی کے ساتھ کر سکے گی۔ آپ اس قانون کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اب تک آپ نے ایسے معاملوں میں کتنے نکاح کروا دیے؟ میرے بیٹے بات سنیں، بات حقیقت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ کہیں کہ خدشہ ہے کہ جب نادرا کے اندر ایک لڑکے نے اپنے آپ کو لڑکی لکھوا دیا، اب ہو سکتا ہے کہ کل اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر، نادرا کے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر وہ محترم کہے کہ اب چونکہ میں محترمہ ہوں اس لیے میرے پاس کسی کا پیغام نکاح آیا ہے اور میں اجازت دیتی ہوں کہ میری اس سے شادی ہو جائے۔ یہ خدشہ ہے۔ اسی طرح اللہ معاف فرمائے کہ ہم جنس پرستی، کیا پاکستان کے اندر مختلف اداروں میں پہلے ہم جنس پرستی نہیں ہو رہی؟ یہ بھی خدشہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں خدشے غلط ہیں۔ صحیح بات جو ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام فطرت میں مداخلت ہے۔ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، مبارک مبارک، اللہ جی نے آپ کو نواسا دیا ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے ولادت کے وقت، بچی پیدا ہوئی، مبارک ہو جی، مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے مفتی صاحب آپ کو رحمت دی۔ اب ایک لڑکا 20، 25، 30، 35 سال کی عمر کے اندر اس کی شادی بھی ہو گئی۔ میں کئی ایسے خواجہ سراؤں سے واقف ہوں، کوئی 3 بچوں کا باپ ہے، کوئی 4 بچوں کا باپ ہے، کوئی 2 بچوں کا باپ ہے، لیکن اب وہ خواجہ سرا بن کے روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نظام فطرت میں مداخلت ہے، ایک بات۔
دوسرے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں مداخلت ہے۔ مفتی عبدالقوی کے شناختی کارڈ کے مطابق ایک وراثت ہے بحیثیت بیٹا ہونے کی، محترمہ ہے اس کا ایک نظامی وراثت ہے بحیثیت بیٹی ہونے کے۔ قرآن کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کی جو وراثت ہے وہ دگنی ہے، محترمہ کی جو وراثت ہے اس سے ہاف ہے۔ اب اس کے اندر کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کہ 15 دنوں کے اندر الحمدللہ میں اسلام آباد گیا تھا، وہاں ہم نے 6 وکلاء کی کمیٹی بنا دی ہے، اس میں 2 سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، 4 جو ہے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اس پورے بل کو اور ایکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ بل چونکہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، آئین پاکستان کے مطابق کوئی ایکٹ اور کوئی بل پاکستان میں پاس نہیں ہو سکتا جو قرآن سنت سے متصادم ہو، کیونکہ یہ آئین پاکستان سے تصادم ہے، بغاوت ہے، اس لیے آئین پاکستان کے مطابق یہ بل پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہمارے اسمبلی کے ممبران نے یہ غلطی کر دی ہے تو اس غلطی کا اصلاح کی جائے۔ اچھا، ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے، مختلف میمز میں ہم دیکھ رہے ہیں، مزاح لوگ اس چیز کا لے رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ بلاول بھٹو اور شیخ رشید کے رشتے کو قریب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا شیخ رشید تو ایک نوجوان کا نام ہے اور ایک مرد کا نام ہے۔ بلاول صاحب کے بارے میں مختلف رپورٹس آتی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جناب وہ خواتین کے زیادہ قریب ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ مردوں کے قریب ہیں۔ بہرحال اللہ معاف فرمائے، یہ تو ایک طرح سے بالکل ناممکن سی بات ہے۔ سیاسی طور پر ایک پہلو میں شیخ رشید صاحب کھڑے ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ محترم بلاول صاحب کھڑے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ 2023 میں ہمارے محترم بلاول صاحب کی شادی ہو جائے گی شیخ رشید صاحب سے؟ نہیں، کسی محترمہ سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو ہم تو انہیں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نر ہیں، مرد ہیں۔ مفتی صاحب کبھی محبت کی ہے؟ انسان پیدا ہی محبت کے لیے ہوا ہے کہ مفتی عبدالقوی وہ خوش نصیب ہیں جو محبت کے لیے پیدا ہوا ہے، محبت کا مرکز ہیں، پیدا نہیں ہوئے۔ خواتین و حضرات کی طرف سے مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، تصاویر بنائی جاتی ہیں، سب کچھ کن کی طرف سے ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک محبت یہ ہوگی تو آپ کو دل لگی ہوئی ہے یا کسی کا شادی کا پرپوزل اس عمر میں آ گیا ہو کہ مفتی صاحب میں آپ پر مر مٹی ہوں، میرے ساتھ بس آپ نکاح کے کلمے پڑھیں اور اللہ؟ میرے بیٹے بہن تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ شادی ایک۔ شادی کیوں ایک؟ مطلب اسلام میں تو 3-4 شادیاں پاکستان میں رہتا ہوں نا، پاکستان کے قوانین کو بھی تو میں نے دیکھنا ہے نا۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق مفتی عبدالقوی ہو، محترم عمران خان صاحب ہوں، محترم شہباز شریف صاحب ہوں، دوسری شادی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن خان صاحب نے 3 کر لی ہیں۔ وہ جس طرح کی ہیں، پہلی محترمہ کو طلاق دے دی۔ اچھا، قوانین اگر اجازت دے دیتے تو مفتی صاحب کتنی شادیاں کرتے؟ میں تو اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں، اب بچوں کے ساتھ خوش ہوں، تو میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جو شادی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی تھی پاکستان کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شادی ایک ہوگی، البتہ نکاح اگر آپ کرنا چاہیں، حلال زندگی گزارنا چاہیں تو 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی اجازت ہے، 4 کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ کے پاس اگر پرپوزل آئے گا تو ریجیکٹ ہے سیدھا؟ نہیں، ریجیکٹ میں یوں کہوں گا کہ شادی تو میں نے بالکل نہیں کرنی۔ اگر محترمہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہوگا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ پھر میں نکاح کی اجازت دے دیتا ہوں، شادی میں نے نہیں کرنی۔ جسٹ نکاح کر لیں؟ ہاں، نکاح کر لوں گا۔ مطلب نکاح کر لیں گے؟ اگر آپ کی نکاح کتنے کر سکتے ہیں ویسے؟ نکاح تو میں نے کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 3 4۔ شادی کے علاوہ ویسے اب تک کتنے نکاح کیے؟ یہ تو انگنت ہے۔ انگنت ہیں؟ مطلب مفتی صاحب نے آج راز کی بات بتا دی ہے، مفتی صاحب یہی سننا چاہتے تھے سب نوجوان۔ نہیں، اس لیے تو میں نے حقیقت کے ساتھ کہہ دیا۔ مجھ سے کہتے ہیں جی تعداد بتاؤ، میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جی اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے بھی کبھی گنتی کے ساتھ شمار نہیں کیا کہ کتنا جناب زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر نکاح چلتے ہیں یا پھر بعد میں ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ تو مقدر کی بات ہوتی ہے نا۔ مفتی عبدالقوی بہرحال توڑنے والا نہیں ہے، مفتی عبدالقوی جوڑنے والا، نبھانے والا ہے۔ بالکل۔ چلے جی، مفتی عبدالقوی صاحب نے آج ایک بڑے راز کی بات بتا دی ہے کہ مطلب میں شادی تو نہیں کر سکتے، شادی ایک ہی کی ہے، لیکن نکاح انگنت کرو اپنی خواہشات کے مطابق کرو۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ہاں بالکل ایسے۔ مفتی صاحب نے آج سچی باتیں کی ہیں، حقیقت کی باتیں کی ہیں۔ آپ کو کیسی لگیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو ایسی پیاری شخصیت کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔